السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں درس قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری دعوت، قرآن کی دعوت پہنچے۔ اس لیے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 147 سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہود کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر یہ یہود جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ہاں، اور جھٹلاؤ مت۔ جو تم جھٹلاتے ہو قرآن مجید کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تم جھٹلاؤ مت، وگرنہ عذاب اللہ کا ایسا ہے کہ جب پکڑنے پہ آئے تو چھڑا نہیں سکتے تم، کہ اب تک تم اس عذاب سے بچے ہوئے ہو، ورنہ تم عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے۔ یہ یہودیوں کو ایک الٹیمیٹم ہے، ایک وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم جو جھٹلا رہے ہو نا اس قرآن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس جھٹلانے سے باز آ جاؤ، وگرنہ جب اللہ کا عذاب لپیٹ لے گا نا تو چھڑا نہیں سکو گے کہیں سے بھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ جو مشرک ہے نا، یہ جو مشرک ہیں، جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ، تم محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور محض بے دلیل باتیں کرتے ہو۔ دیکھو کتنا صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے اس دور کے مشرکوں سے بھی اور آج کے مشرکوں سے بھی۔ یہاں پر یہی جب ان سے یہود سے جو بھی شرک کرتے ہیں، ان مکے کے مشرکوں سے جو لوگ بھی اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، گزشتہ ادوار میں، گزشتہ آیات میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح وہ لوگ شرک کرتے تھے، اور آج کے موجودہ دور کے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مشرک لوگ یہ کہہ دیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ سے کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تم اس کو شرک کہہ رہے ہو مگر یہ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے مطلب ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ اور نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، شرک جو ہم یہ کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں، جو یہ شریک بنا رہے ہیں، نیک لوگوں کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، مردہ لوگوں کو جو ہے اپنا وسیلہ بنا کر کے ان کی جو پرستش کی جا رہی ہے، اور یہی نہیں، آبا و اجداد، ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جواب آج بھی آپ کو ملے گا، اگرچہ کسی کے
کوئی جو شرک کرتا ہے اس کو آپ جا کے کہیں گے یہ کام تو کیوں کر رہا ہے بھائی، اللہ کی ذات میں تو شریک کیوں کر رہا ہے؟ ہاں، یہ جتنے بھی اعمال تو شرکیہ کر رہا ہے غیر اللہ کے نام پر، تو یہ تو شرک والا عمل ہے۔ تو یہ کہے گا کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہیں کرتے تھے، آج بھی کہے گا۔ ہاں، آج بھی وہ جو شرک کرنے والا بندہ ہے اس زمانے میں بھی وہی کہا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی شرک کرنے والے، یہ جو ہے مردہ پرستی کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے بین وہ جو جواب دیے تھے مکے کے مشرکین یا یہود نصارہ نے جو جواب دیا تھا، آج بھی وہی جواب ملے گا۔ اور یہ بھی تن تنا کے کہیں گے کہ ہم تو ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ کرتے آئے ہیں تو یہ سچ ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اگرچہ یہ شرک ہوتا تو ہمارے باپ دادا تھوڑی کرتے تھے۔ تو یہ جواب آپ کو آج بھی ملے گا ان مشرکوں سے، آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں، ہم کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے، ہمارے ابا دادا پردادا یہ حلال سمجھ کے کرتے آئے، کھاتے کھلاتے آئے، لہذا ہم بھی حرام نہیں کرتے اس کو۔ ہاں، یہی جواب ملے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مکے کے مشرکین جو کہہ رہے ہیں نا، ہاں، یہ جھٹلا رہے ہیں نا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، شرک پہ شرک کر رہے ہیں، ہاں، تو یہ اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ یعنی مکے کے مشرکین سے پہلے بھی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ابراہیم کی قوم، نوح کی قوم، ہاں، موسیٰ کی قوم، یہ جتنے بھی لوگ شرک کر کے جو جھٹلائے تھے، عیسیٰ کی قوم، لوگ جتنے بھی پیغمبر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہاں پر انہوں نے جھٹلایا تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں جکڑ دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی جھٹلایا جا چکا ہے اور وہ مزہ بھی چکھ چکے ہیں، اور اللہ کی ذات میں شرک کر کے گمراہ ہوئے، برباد ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بدلہ ان کے عذاب کے طور پر دنیا میں بھی دیا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے۔ ہاں، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو کوئی علم کی بات ہے، کئی تورات میں ہے، کئی انجیل میں ہے، ہاں، کئی صحف ابراہیم میں ہے، کیونکہ مکے کے مشرکین جو ہے اپنے آپ کو دین ابراہیم پر چلنے والا کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہمارا دین چل رہا ہے، تو صحف ابراہیم میں کچھ ہے آپ کے پاس؟ انجیل میں ہے کچھ؟ تورات میں، زبور میں، کوئی کتابوں میں ہے؟ کوئی علم کی بات ہے جو یہ تم کر رہے ہو، اس کا جو ہے حوالہ ہے آپ کے پاس، دلیل ہے کوئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لاؤ، دکھاؤ، ہمیں بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور بین آج اسی طرح جو آج یہ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، ہاں، اور وسیلہ پکڑ کے شرک کرتے ہیں، نظر و نیاز کے نام پر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں شرک کرتے ہیں، ہاں، تو یہ لوگوں سے اگرچہ آپ آج بھی پوچھیں گے تو یہ لوگ بھی یہی جواب دیں گے جو بین وہ لوگ بھی وہی جواب دیتے تھے۔ تو ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ نظر و نیاز، یہ فلاں، یہ ہاں، یہ بزرگوں کے نام پر، ہاں، ان کے جو ہے مزارات کے نام پر، ان کے جو بھی آپ لوگ یہ کر رہے ہو، لاؤ قرآن میں اور احادیث میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، بتاؤ تو یہ صحیح ہمیں۔ بین آج کا مواحد بھی توحید پرست، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جو ہے شریک کرنے والا، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرنے والا مواحد اگرچہ آج بھی پوچھے گا تو یہ لوگ گالی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بولتے تھے، وہی بات آج کے مواحد کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بھی کہیں گے، ہاں، مگر قرآن اور سنت سے کوئی دلیل ان کے اعمال، ان کے شرک کی آپ نہیں لا سکتے۔ مشرکوں، اگرچہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ، پیش کرو، ہاں، جو تم کر رہے ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے آرڈر کہ یہ شرک کرتے پھرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگرچہ کہیں پر دیا ہے تو لاؤ، بتاؤ، ہم بھی دیکھیں، آخر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بے دلیل کام کر کے صرف اپنے نفس کو تم مطمئن کر سکتے ہو، مگر اللہ کی ذات کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کا عذاب دے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو دیا تھا، اور آخرت میں تو عذاب تو سخت ہے، جو ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس لیے لہذا اے مسلمانوں، جو جانے انجانے شرک کرتے ہو اس سے توبہ کرو، یہ سارے گورت دھندے، یہ مردہ پرستی کو چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم زن کے پیچھے پڑے ہو۔ یہ لوگ جو ہیں جو شرک کرتے ہیں نا، صرف زن کر رہے ہیں، بھائی ہمارے ابا دادا پردادا کرتے آئے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ان کو دیکھی تو ان کے پاس کوئی دلیل تھی تو کر رہے تھے نا، نہیں تو کیوں کرتے تھے؟ یہ زن ہے، یہ گمان ہے،
مگر صحیح دلیل قرآن سے سنت سے یہ نہیں ثابت کر سکیں گے، اور جو ہے محض یہ بے دلیل باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی کر رہے تھے مشرک، آج کے کلمہ گو مشرک بھی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، آپ کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ حجت ہے یہ بالکل واضح ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے یہ کامل ہے، یہ سوال تمہارے لیے کامل ہے، ہاں لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ چاہتا تو تم کو ضرور، اللہ نہیں پسند کر رہا اس لیے تم یہ شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جواب ہے اس سوال کا جو کہتے تھے نا تم کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے تھے، یہ تو اس کا جواب یہی ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم شرک سے نکلو جب تک تم دوڑ کر نہیں آؤ گے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مخلوق کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی عبادت کروا لے گا، جس سے چاہے اپنا کام نکلوا لے گا۔ انسان کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کا الزام کسی اور پہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اپنا جو کالے کرتوت، کالے کارنامے ہیں، جو شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، یہ جو ہے اپنے اوپر الزام نہیں لیتا، اعتراف نہیں کرتا کہ میں کر رہا ہوں، بلکہ کسی پر تھوپتا ہے۔ یہ عادت ہے۔ معقول ترین عذر اسے مشیت الہی پہ الزام دینا نظر آتا ہے کہ اگر اللہ یوں نہ چاہتا تو یوں نہ ہوتا۔ یہ کٹ حجتی صرف یہودی نہیں، ان سے پہلے والے لوگ بھی کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ آج بھی دہریے، عقل پرست اور ملحد قسم کے لوگ کٹ حجتی کے طور پر ایسے دلائل پیش کرتے ہیں، مگر اس وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مشیت الہی اور رضا الہی میں فرق ہے۔ مشیت الہی تو یہی تھی کہ انسان کو اختیار دیا جاتا اور پھر دیکھا جاتا کہ وہ اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور اس سارے امتحان کے دوران جبر یا زبردستی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ دخل نہ ہوتا، تاہم اس کی رضا یہی ہے کہ لوگ صراط مستقیم پہ رہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو مشیت الہی کو بطور ڈھال استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے اپنے حقوق تلف ہو رہے ہوں تو اس عذر کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً کوئی شخص ان کو اچھی طرح سے زد و کوب کرے اور بعد میں عدالت میں یہ عذر کرے کہ یہ مشیت الہی تھی، تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس وقت انہیں وہ اختیار یاد آتا ہے جو کہ وہ مذکورہ جرم کرتے ہوئے مجرم کے پاس تھا، جس کی پناہ پہ وہ اسے سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے، اسلام کو نہیں ماننے والے، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے شرک کرنے والے لوگ جتنے بھی ہے، یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ اگرچہ ہم اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے۔ تو آج بھی اگرچہ کسی انسان کو جا کر پوچھو کہ بھائی چل نماز کو جائیں گے، ہاں تو یہ پہلے تو یہ جواب دیتا انہیں کہ میں کو نماز پڑھوں، میں کو سا گناہ کرا۔ ایک سوال، بھائی تیرا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تیرے سے اللہ تعالیٰ اور دوسرا کیا بھی کرانے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا قرآن مجید کے اندر، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تیرا اٹھنا عبادت، تیرا بیٹھنا عبادت، سارے عمل تیرے مسلمان تو ہے تو سارے کے سارے عبادت ہے، تو لہذا تیرا مقصد جو ہے نماز پڑھنا ہے، دن میں 5 وقت تو پڑھ نماز۔ تو جو ہے اللہ اگرچہ چاہتا تو ہم پڑھتے تھے، اللہ نہیں چاہا اس لیے نہیں پڑھ رہے، تو الزام کس کو دے رہا انہیں؟ یہ بے نمازی اللہ تعالیٰ پہ دے رہا نا، اللہ نہیں چاہ رہا اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ آج بھی ایسے جاہل لوگ ہیں جو اللہ پر ہی الٹا الزام لگاتے ہیں، اور یہ مشرکوں سے بھی یہی ہے کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہیں کرتے تھے۔ یہ شرک جو ہم کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو جو ہے بیٹا دینے اور بیٹی دینے کے وسیلے کو ہم مان رہے ہیں، ہاں ان کے قبروں کی زیارت کر کے ان کے جو ہے نا وہاں پر نظر و نیاز ہم چڑھا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نے نہیں کرتے تھے، یہ اللہ چاہ رہا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے سوال۔ تو یہ مشرکوں یہ ہمیشہ سے یاد رہا ہے، یہ ہمیشہ سے گزرتا آیا ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف تھوپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے تھے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ تو یہ سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دے رہا ہے کہ تمہارا عذاب بالکل تیار ہے، یا تو توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یا تو دنیا میں عذاب بالکل ریڈی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب کس کو کتنا عذاب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون
بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوا رہا، آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مشرک، یہ سارے ایک کٹگرے میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، یہ کام کرتے تھے نا، جیسے کہ مشرک بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ اونٹنی سے فلاں اونٹنی سے زندہ بچہ نکلا تو یہ صرف مرد کھائیں گا، عورت کے لیے وہ حرام، تو یہ حرام، ایسے چیزیں کرنا۔ میں مثال کے طور پہ گزشتہ آیاتوں سے ریفرنس لے کے بات کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے تم نے جو حرام کر لیا ہے اس کے لیے کوئی گواہ تو لاؤ، کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی گواہ تو لاؤ، بھائی لا کے بتاؤ تو صحیح، ہاں؟ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ کوئی گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ دیکھیے اگرچہ یہ یہود یا نصارہ اگرچہ کچھ لا بھی لیں، کیونکہ یہ چینجز ہے نا، مگر یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، یہ جو حرام قرار دے وہی حرام ہے، جو حلال قرار دے وہی حلال ہے۔ تو تم کئی اکثریت کے پیچھے لگ کر کے ان کی جو ہے نا ان کی تابع فرمان نہیں ہونا، نہیں جانا ان کے پیچھے، نہیں لگنا ان کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امتوں کو روک رہا ہے۔ اگرچہ آج بھی اب یہ لا کے کچھ بتا بھی دیں گے الٹا، اب دیکھیے اتنے جاہل لوگ ہیں نا، تو کچھ تو بھی علم گلم لا کے بتا دیں گے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا۔ اب لائیں گے کچھ بھی الٹا سیدھا لا کر کے جو ہے آپ کو ان جاہلوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو ہم تو قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں نا بھائی، تو ہم اسی کو مانیں گے، ہم تمہارے خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگرچہ کچھ قرآن سے کچھ سنت سے اگرچہ لا کے بتا دیں گے تب مانی جائے گی بات۔ قرآن و سنت میں رد کیا ہے شرک کا اور تمام چیزوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی اکثریت کے پیچھے نہ جائیں کہ وہ کتنے زیادہ ہیں۔ آج بھی ٹی ٹی ایس بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، توحید پرست لوگ کم ہیں، تو اکثریت اور اقلیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، ان کے ظن میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے، ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں گے اور آپ کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ آخرت پر بھی ایمان نہیں لگتے، جو لوگ ہیں دہریے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے، اور جو ہے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ صرف اپنی ظن کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی سوچ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور وہ اللہ کی ذات میں دوسرے کو ہمسر بناتے ہیں، تو ان کے پیچھے لگنے کا نہیں ہے، ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہی رہنا ہے مسلسل۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بلاؤ، تعالو بلاؤ، لاؤ ان کو لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزوں سے روکا ہے، حرام سے مطلب روکنا، اس سے منع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا حرام کیا ہے کہ ان سے کہیے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی چیز حرام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، انبیاء کی کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہ بنانا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تمہارے پاس تو اپنی ان خرافات کی کوئی دلیل نہیں، نہ کسی آسمانی کتاب سے اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے، تو آؤ میں تمہیں آسمانی کتاب سے پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کیا حرام کیا ہے اور کیا حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کہہ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو شرک سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شرک حرام کیا ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتے, یہ حرام ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. پھر کیا کہا ہے, اور والدین سے اچھا سلوک کرو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرو, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. مگر آج کی اولاد سب سے بدترین قسم کی جاہل اولاد نکل رہی ہے کہ والدین کی ایسی لاپرواہی, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور جیسے ہی وہ بیچارہ جو ہے باپ ماں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ایج ہوموں میں پھینک دیتے ہیں. جو ماں باپ بچپن سے لے کے جوانی تک, بچپنا ساری زندگی ان کی سیوا دیکھ بھال کر کے جب بڑا کرتے ہیں, تو یہ لوگ جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ایجوں میں پھینکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے تم پر یہ چیز کہ تم والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے, لہذا والدین سے اچھا سلوک کرو. سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ بلا شبہ شرک ہے, اور شرک دوسری تمام خباثتوں کی راکھ کھولتا ہے. شرک کی 3 بڑی اقسام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے شرک فی الذات نمبر 1, شرک فی الصفات نمبر 2, شرک فی العبادات. یہود اور مشرکین ان تینوں قسموں کے شرک میں مبتلا تھے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ایک, اور اللہ کی صفات میں شریک کرنا ایک, اور اللہ تعالیٰ کے جو عبادات ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنی بھی عبادات ہیں, ذکر ہے, جو بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, اس میں کسی کو شریک کرنا. ایک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی ذات اکیلی تنہا ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پھر اس کی صفات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں, کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی کے کالے پیروں کی آہٹ جو ہے, جو چلتی آہٹ, وہ سننا, وہ سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ بعین عرش پر مستوی ہوا, اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا, سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا عالم ہے, سارے گلیکسی, سارے یونیورس, جہاں جہاں تک تمہارا سوچ جاتی ہے, اس سے بھی بلند تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, کچھ مانگنا کچھ اللہ تعالیٰ سے. تو اگرچہ تم اللہ تعالیٰ کے عبادات, دعا مانگنا, دعا کرنا یہ عبادت ہے. اگرچہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہو کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے, خبر میں مردہ ہے, اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ ولی, یہ فلاں, یہ پیر, یہ بزرگ, یہ بت, یہ فلاں چیزیں یہ سن رہی ہیں تم جو پکارتے ہو, یا بابا المدد, یا فلاں المدد, اگرچہ تم پکارتے ہو تو اللہ کے سوا کوئی مدد کا جو ہے حقدار نہیں ہے. مدد کوئی نہیں کر سکتا, یہ نہیں سن سکتے. ہاں, بے شمار آیتیں. تو یہ تم ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہو کیونکہ وہ مردہ ہیں. اب یہاں پر ایک چیخ مار لوگ جو نا بول دیتے, ہاں ذرا میری مدد کر رہے بھائی, تھیلا اٹھا, کسی کو بول رہا, یہ شرک نہیں کرتے. اب اگرچہ ہم فلاں پیر کو پکار رہے ہیں تو یہ شرک کرتے, یہ چیخ مارا پکارتے بے دلیل بات. ابے انہیں زندہ ہے, انہیں میرے سامنے ہے, تھیلا اٹھانا ہے, ذرا ہاتھ لگائے, مدد کر رہے بھائی, تھیلا اٹھا. تو وہ سامنے معلوم ہوتا, اس کا سنتا نا, انہیں کیا مردہ ہے, مگر تو جس کو پکار رہا انہیں مردہ ہے نا, نومن مٹی کے اندر ہے نا انہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تو اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو پکار رہا, اے میری مدد کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک کرنا, یہ 3 شرکاں یاد رکھیے, بہت بڑے شرک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بہت ساری باتیں بتا رہا ہے. اور ہم نے جو شرک کرنا سے اللہ تعالیٰ حرام کیا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ نصیحت کی ہے, ان کی مخالفت نہیں کرنا. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ والدین اگرچہ مشرک بھی ہیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا ہے, دوسری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لہٰذا والدین سے اچھا سلوک کرو, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے. اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے تم اولاد کو قتل نہ کرو کسی بھی ناحیے سے, چاہے وہ ابارشن کے نام پہ یا جو بھی نئی کنڈیشنز نکلے ہیں, کانڈومز کے نام پہ, لیوبس کے نام پہ, ہاں گولیاں کھا کر کے, جو بھی طریقے سے, یا بچے کی جو ہے لاپرواہی کر کے اس کو جو ہے نا مار دینا, یا بچے کو آج جو ہے بہت سارے طریقے ہیں جو یہ جو ہے چیزیں, اولاد کو قتل کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ اختیار کرنا. اور یہ کہنا کہ بھائی 2 بس ہے. آج کل کا معاشرہ, مسلم معاشرہ, میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا, مسلم معاشرہ, 2 بس ہے, 3 بس ہے, اس کا بند کرا دو. زیادہ بچے ہوں گے تو کہاں ان کو تعلیم اچھی ملیں گی, کہاں تربیت ملیں گی, فلاں ملیں گے. ابے یہ تو جو سوچ رہا نا, آج سے 20 سال پہلے کے لوگ بھی سوچے ہیں, تو آج وہ لوگ ہولڈ ایج میں ہیں, آج روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں.
دو بچے، ایک بچی کو کر کے دیا، ایک بچہ بہو آیا، بہو آتے ہی لات مار کے ساس کو بھی سسرے کو روڈ پہ. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دو ہی اچھے. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کے طور پہ بھی دے رہا ہے. تو یعنی کہ ہم نہیں پڑھا سکتے، ان کو کون کھلائیں گا؟ ابے اللہ تعالیٰ کھلاتا، تیرے کون کھلا کے بڑا کرا؟ اللہ تعالیٰ کھلا کے بڑا کرا. تو کون ہے تو بولنے والا؟ تو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم بھی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری لیا ہے. مفلسی کے ڈر سے، اچھی تربیت وہ چکر میں اولاد کو قتل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ جتنے دے رہا ہے اللہ کی مرضی ہے، کسی کو تو کچھ بھی نہیں دے رہا، کسی کو دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے کہ کس کو کیا دینا، کس کو کتنی اولاد دینا، کس کو بیٹا دینا، کس کو بیٹی دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو یہاں پر یہ بھی بڑے گناہوں میں اولاد کو قتل کرنا ہے، چاہے وہ کانڈوم سے یا پھر ٹیبلٹ سے یا لوپ سے یا ابورشن سے یا جو بھی طریقے سے جو ہے. اگرچہ تم بچوں کو قتل کر رہے ہو اولاد کو پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے، تو تم بہت بڑے گناہوں میں ملوث ہو. تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے. یہاں پہ اور دیگر متعدد مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے. اسباب کی دنیا میں والدین ہی بچے کی غذائی تربیت، جسمانی اور ہر طرح کی ضروریات کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے یہیں پر نہیں، یہی آیات میں نہیں اور دوسری جگہ بھی والدین کے احسان کا جو ہے ذکر کر رہا ہے کہ ان کو اچھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے بچپن میں کتنا تمہارے لیے جو ہے رات بھر جگا، رات بھر جو ہے خود ماں کی کیفیت دیکھو. ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، باپ کی کیفیت ہوتی ہے. ماں خود جو ہے کچی رہے گی مگر بچے کو سردی نہ لگے، لہذا اس کی بار بار اس کے جو ہے پھالیوں کو، اس کی چڈی کو، اس کے کپڑوں کو ٹھیک کرتی رہتی ہے تاکہ بچہ جو ہے بیمار نہ ہو، اس کو تکلیف میں نہ ہو. ہاں، ماں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ممتا کے اندر اتنی ایسی چیز دی ہے نا کہ وہ کسی ماں کو، کسی بچے کے پیار کے اندر آپ دیکھ سکتے کیسے کیسے احسان ماں کرتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، کیسا کیسا احسان باپ کرتا ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو لہذا تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. معاشرے کے اندر یہ جو غلط کام کر رہے ہیں، والدین کو لات مار رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے بھائی. ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لہذا والدین کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرو اچھی طرح سے. آگے اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ اولاد کو قتل نہ کرو. اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے. اب یعنی کہ دنیا میں بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ موبائل فون نکالو، شروع صبح ہوتے ہی سب سے پہلے بے حیائی کی چیزیں چاہتے اس میں. تو یہ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ کس طرح مسلم قوم، مسلم نوجوان، مسلم بڑے بوڑھے جو ہے فحاشی کی طرف راغب ہوں. اور فحاشی، جب انسان فحاشی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اب گناہ پہ گناہ کرتا ہے. ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 10 گناہ کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روک رہا ہے یہاں پر کہ فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشی تنگدستی سے، خوف سے قتل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر روکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پہ براہ راست حملہ ہے. اگرچہ تم یہ کہتے ہو کہ اولاد کو قتل کرنا ہم نہیں پال سکتے، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جواب، اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کی رزاقیت کا تم انکار کر رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ تم پال رہے ہو، اور جو ہے ان کو قتل نہیں کرنا یہ بھی بتا دیا. اور جو ہے یہاں پر فحاشی کے قریب نہیں جانا یہ بھی وضاحت کر دیا. موبائل فون ہو یا کس طرح کی بھی فحاشی ہو، کیونکہ فحاشی کی طرف شیطان لے جاتا ہے اور لے جا کر کے فحاشی کے اندر ملوث کرتا ہے. پھر اس کے بعد اب خود بچنے کے لیے یا اس کے مزے کے لیے جو بھی کیفیت میں شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، تم ایک کے بعد دوسری چیزیں کرتے جاتے ہو. تمہارا کنٹرول تم پہ نہیں رہتا اس کے بعد. تو لہذا اس کے قریب بھی نہیں جانا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، دوسری جگہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہیں جانا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں پر بھی یہی بتا رہا ہے لا تقربوا الفواحش، یعنی کہ فواحش کے قریب بھی نہیں جانا. فواحش کے قریب جائیں گے پھر وہ زنا پہ ابھارے گا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کھلے طور پر جو ہے آپ کو روک رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو. ان باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بات بتا رہا ہے کہ جس جان کی ناحق کسی کو قتل مت کرو. ہاں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی حرام کردہ جو ہے اس چیز کو قتل مت کرو. کسی کا قتل مت کرو. انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے.
اور وہ ہمیشہ غیر حق کے ساتھ اگرچہ کسی کو قتل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا. لہذا قتل نہ کرنا. مگر آج معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، معمولی باتوں پر قتل. آئے دن ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، روڈوں پر چلتے چلتے کسی کا مرڈر، گلی میں گھستے گھستے کسی کا مرڈر، کسی کا گھر میں گھس کے مرڈر. یہ مسلمان معاشرے میں، غیر مسلم معاشرے میں نہیں، مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں مت کرو. ہاں، صبر سے کام لو، بیٹھ کے بات چیت سے مسئلے حل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زبان میں اتنی تاثیر دی ہے کہ بہت سارے جو ہیں معاملات زبان سے حل ہو جاتے ہیں، وہاں تلوار سے حل نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھو. یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ میں نے وضاحت کر دی ہے. تو 5 چیزوں میں کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، اور جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو ہے ناحق اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا، اور جو ہے بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا. کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہو، اوپن بے حیائی یا چھپی ہوئی بے حیائی. اور جس جان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، انسانوں کے قتل کو حرام کیا ہے نا، تو تم ان کو قتل نہیں کرنا الا بالحق. اگرچہ کوئی حکومت ہے، جیسے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی حکومت بھی تو قتل کر رہی ہے، تو حکومت کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ کیونکہ وہ حکومت ہے، وہ معاشرے کو چلاتی ہے، تو قتل کے بدلے قتل، اگرچہ کوئی مرڈر کر رہا ہے، کسی کو دفاع لگ کے اس کا قتل، اس کو پھانسی وغیرہ ہو رہی ہے، تو وہ نہ، وہ جو جلاد ہے اس کی وہ ڈیوٹی ہے، تو وہ ذمہ دار نہیں ہے. تم ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. الا بالحق، حق یعنی کہ دشمن سے ہو جاؤ، دشمن آمنے سامنے ہو، جنگوں کے اندر کی بات، یہ ساری چیزیں یہ اس چیزوں سے مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنی کھلی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَوَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، حتیٰ کہ عقل کی پختگی کو وہ پہنچ جائے، اور یہ کہ مال تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہاں، پورا دو. ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ بات تمہارے کسی قریبی کے متعلق ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا یتیموں کے مال کے بارے میں وضاحت کر رہا ہے کہ یتیموں کے لوگ مر جاتے ہیں، ان کا مال کسی دوسرے کے پاس ایک امانت کے طور پہ ہوتا ہے، تو لہذا وہ مال کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اس کے مال کے قریب اگرچہ امانت ہے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ اس کی اولاد پختگی کو نہ پہنچ جائے. تو اس کا مال پورا تول کر کے دے دو جو مال تمہارے پاس ہے. یتیم کی ولی کو یتیم کا مال اس انداز میں ہی خرچ کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی بہتری ہو، نہ کہ اپنا ذاتی مفاد ہو. یتیم کا تنگ دست ولی اپنے گزارے کے لیے کچھ لے سکتا ہے. فرمان الہی ہے جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر چکا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ اچھا گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو مگر اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر دکھایا. برائے تفصیل سورۃ النساء کے اندر بھی دیکھیں، اور سورہ بخاری کے اندر، حدیث بخاری کے اندر بھی وضاحت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم اور اپنے درمیان میں اس طرح کا فاصلہ ایسے بتایا. یتیم کی جو دستگیری کرتا ہے، یتیم کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یتیم کی دستگیری کرنے والا، اس کے اچھے سلوک کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بتائی ہے. لہذا یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا، ناحق نہیں ہڑپنا. ہاں کہ کچھ اگرچہ اس کا خرچ ہے، تم تنگ دست ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو تم اس میں سے اپنے گزارے کے لیے جو چاہے جتنا تمہارا گزر ہو وہ لے سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کی وضاحت کر رہا ہے. اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کر کہہ رہا ہے کہ تم، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تم نصیحت پکڑو. ہاں، ماپ تول میں ہیرا پھیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی باس پرس میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی ہے. آج بھی ماپ اور تول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وعید دیا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ قوم یہ ماپ تولنے میں، کپڑا ماپنے میں یا کچھ بھی ماپنے میں، اس میں کمی کرتی تھی، اور وزن میزان کے اندر ماپ تول میں کمی کرتی تھی. بٹوں کو چھوٹا بڑا کرنا یا کم تول کے جو ہے دینا، یہ سارے جو ہے اعمال شرک کے ساتھ یہ بھی کرتے تھے یہ لوگ.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بدعملی بتائی، کیونکہ تجارت تو شرک تو مسلمان نہیں کرے گا نا، جو توحید پرست ہو تو، مگر کاروبار تو کرے گا، مال اور لے گا، ماپ کے لے گا، ماپ کے دے گا، تول کے لے گا، تول کے دے، اس میں غلط مت کرنا۔ آج بھی ہم جا کر دیکھیں کہ کچھ کاروبار ایسے ہیں، میں ریسنٹلی جو ہے آپ میں بھی گیا ہوگا مچھی مارکیٹ کے اندر، جو اس کے بٹ ہوتے ہیں نا، پورا بے معنی اندر سے پورا پوکھل ہوتے ہیں اور کمپٹیشن میں ریٹ کم۔ ہاں، اب وہاں پہ بات کرتے خود جو ہے ایک تول یہ رہتا ہے، یہ بٹ دوسرا بٹ یہ رہتا ہے۔ آج کھلے عام اگر جا کر دیکھنا ہے تو مچھی مارکیٹوں میں دیکھ لیں آپ، 2 تول ہوتے ہیں بٹ، 2 طرح کے بٹ، ایک پوکھل بٹ ہوتا ہے اور ایک اچھا بٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کام شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا بہت بڑا جرم ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ماپ تول میں کمی۔ اور یہ احکام جو ہم جاری کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جو کہ انسانی استطاعت سے باہر ہوں، اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ حکم جاری ہی نہ کرتے، ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم تمہاری استطاعت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو احکام بتا رہا ہے نا، کم نہیں تولنا، شرک نہیں کرنا، برا نہیں کرنا، یہ سارے احکام جو بتا رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ احسان کرے، ہاں، اور یہ تمہاری استطاعت میں ہے، تم یہ کر سکتے ہو، ایسا نہیں تکلیف سے زیادہ تم کو نہیں دے رہا، جتنا اللہ تعالیٰ تم تکلیف سہ سکتے ہو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں دے رہا ہے اور حکم جاری کر رہا ہے۔ آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جب بات کرو تو حق کی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارے قریبی رشتہ داروں پہ پڑتی ہو، یا جب کوئی قول و قرار کرو تو اس کو پورا کرو، یعنی کہ اگرچہ کہیں انصاف کی بات آ رہی ہے، تمہارے جو ہے قریبی رشتہ دار بھی اگرچہ اس کے انصاف کے مغیر ہیں، تو تم انصافی کی بات کرنا، تم طرفداری نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ کسی کی طرفداری مت کرو، قولوا قولا سدیدا، بہترین بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، مثلاً جو منت کی صورت میں کیا جائے، یا جو عہد اسلام قبول کر کے ہم نے اسلامی ضابطۂ حیات کو نافذ کرنے کا کیا ہے، یا عہد الست جو کہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں لیا گیا تھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ باتیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شاید تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں پر یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کا عہد جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، اللہ کے عہد کے لیے تم جو ہے ایک دوسرے کی قسمیں بھی کھاتے ہو، تو جو تم عہد کرتے ہو، جو تم پلیٹس کرتے ہو، جو وعدہ کرتے ہو، جو ہے اقرار کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لہذا اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے کہ شاید کہ تم بچ جاؤ۔ ایسے راستے کے لیے اللہ نے مفرد صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، جبکہ باطل کے راستے کہا گیا ہے کہ یعنی وہ بے شمار ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے، نیکی کا راستہ، وہ ایک ہی ہوتا ہے، باطل کے راستے 25 ہوتے ہیں، تو لہذا باطل کے راستے سے مت جاؤ، اللہ کا ایک ہی راستہ، اس کو لازم پکڑو، اسی کو عمل کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہوش کے ناخن لو اور سمجھ سکو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھلائی کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلکم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی، رسول کامل بنایا، اس کو شریعت دی، تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو دی کتاب۔ آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب وہی کا تصور ہی انسان کو صراط مستقیم پہ رکھ سکتا ہے، آخرت پہ ایمان نہ ہو تو انسان کا صراط مستقیم پہ رہنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید اس کی برکات تورات سے بھی زیادہ ہیں، صرف بنو اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس کی اتباع موجود معجب رحمت ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بیان کر رہا ہے نا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور اس میں نور تھا، ہدایت تھی، روشنی تھی، مگر بعد کے بنو اسرائیل جو ہے، اور وہ بنو اسرائیل کے لیے ہی خاص تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بس صرف بنو اسرائیل کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بنو اسرائیل کے لیے آئے تھے، مگر محمد رسول اللہ سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن مجید نے تم پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا اور اس کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لائے ہیں اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں آگے اللہ فرماتا ہے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، نیز اس لیے کہ تم نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اور یہ مشرکین مکہ اور یہ تمام عالم کے لیے یہ بات ہے کہ تم یہ کل کے روز نہ یہ بات کہہ بیٹھو کہ تو یہود اور نصرانیہ کے لیے ہی کتابیں نازل کی، ہمارے لیے کتاب نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر رہا ہے، اور وہ انہی کی لسان میں تھی جو ہم نہیں جانتے تھے، عربی میں قرآن نازل کر کے ہم نے وہ حجت بھی ختم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کتاب نازل کی نا قرآن، وہ تمہاری زبان میں ہے، تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ تم کو عبرانی نہیں آتی، آرامی نہیں آتی، یہ نہ کہہ بیٹھو، یہ حجت باقی نہ رہے۔ لہذا یہ قرآن مجید عربی میں نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حجت کو ختم کر رہا ہے کہ تاکہ تم یہ قرآن کی اتباع و پیروی کر سکو اور سمجھ سکو۔ یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور یہ نہ کہنا کہ ہم بے خبر تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا، تو یہ نہ کہنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یا پھر یہ ایک تو یہ نہ کہو کہ ہم بے خبر تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کتاب اتارتا، اگرچہ قرآن نہ اتارتا اللہ تعالیٰ، تو یہ نہ کہہ بیٹھو کہ اگرچہ کتاب اتارتا تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کے یہ ساری چیزیں بھی، یہ سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ دوسری وجہ مسابقہ کا جذبہ ہو سکتا ہے، تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں کتاب نازل ہوتی تو ہم اس سے بڑھ چڑھ کر کے اس پر عمل کرتے، یہ حجت بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ یہ ڈرا رہا ہے کہ اب یہ سب آ جانے کے بعد، یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد تم جو ہے یہ چیزیں نہیں کرنا، یہ کنی نہیں کترنا، یہ جو ہے تم جو ہے اب ایسا ہوتا تو ویسا کرتے، ویسا ہوتا تو ایسا کرتے، یہ تم نہیں بول سکتے۔ تو لہذا تم نہیں بولنا یہ باتیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو اتار کر کے یہ ڈاؤٹ بھی، یہ اعتراض بھی اور یہ وہم و گمان بھی ختم کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ایمان نہ لایا ہو، اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کا کام نہ کیے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی عقلی دلائل انہیں پیش کیے جا چکے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات شک و شبہ سے بالاتر ہے، پھر یہ قرآن سب معجزوں سے بڑا معجزہ، میریکل آف میریکلس ہے۔ اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایمان لاتے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس، ان میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے آئے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا اب یہ ساری حجتیں، یہ ساری جو ہے ڈاؤٹس کلیئر ہو جانے کے بعد اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معجزہ جو ہے یہ قرآن کے طور پر اتار چکے ہیں، اب کیا ملک الموت کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتہ تمہارے پاس آ کے تمہاری روح کھینچ لیں؟ جب تم آؤ گے، جب ایمان لانا تمہارا بے سود ہوگا، جب توبہ کرنا، جب ایمان لانا بے سود ہو جائے گا۔ اور یا رب
یا رب بنفس نفسی سے آئے، حالانکہ کوئی انسان بشمول انبیاء دنیا میں دیدار الہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح کے بڑے معجزے جن سے انسان کو ماننے کے بغیر چارہ ہی نہ رہ جائے، دیکھنے کے بعد ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مغرب سے سورج طلوع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو قیامت قائم نہ ہوگی۔ پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ مشرکین سے وضاحت کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہے، کیا یہ جو ہم دلائل دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اب کیا موت کا فرشتہ آنا، نہ تو خود اللہ تعالیٰ آنا تمہارے سامنے ظاہر ہونا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کا دیدار ناممکن ہے اس دنیا کی آنکھوں سے، کوئی انبیاء اولیاء ولی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں، اور کیا ایسا ہو جائے کہ سورج جو ہے برعکس میں اترے، مغرب میں ڈوبتا ہے مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، تو ویسے ٹائم پر تو ایمان لانا تمہارا ضائع ہے، بیکار ہے، ویسے بڑے موجودے کے بعد لانا۔ کیونکہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت قائم نہ ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس کے بعد ایمان لانا تمہارے لیے بے فائدہ ہے، ہاں، جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ انتظار، کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو ایمان لانے کے لیے؟ اے مشرکوں، اے جاہلوں، اے کافروں، سب کو دعوت ہے، کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو جس دن ایمان لانا کسی کو کوئی فائدہ نہ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ان الذین، آگے اللہ فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے۔ یہ آیت عام ہے، تاہم بعض مفسرین نے اس سے یہود و نصارہ مراد لیے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہود و نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ یا جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا کہ جو اس راہ پر چلے گا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح بتا دیا ہے کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ بھی فرقہ فرقہ ہو گئے، بٹ گئے، اور میری امت بھی ان سے زیادہ بٹے گی۔ بنو اسرائیل 72 میں بٹ گئے، میری امت 73 میں بٹے گی، مگر سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابہ جس پر چلتے ہوں وہی لوگ نجات پائیں گے۔ آج صحابہ سے بغض اور کینہ رکھنے والے یہ جو روافض قوم ہیں، جو دن رات صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، مگر جنت میں جانے کا معیار وہی ہے کہ جس پر رسول اللہ ہو اور جس پر صحابہ ہو وہی راستہ جہنم میں چلے جائے گا۔ تم صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے نئے راستے تلاش کر رہے ہو، تم جنت میں تو جا نہیں سکتے۔ ہاں، دل کے کالے، منہ کے کالے، کپڑوں کے کالے، سارے لوگوں کو یہی میری دعوت ہے، صحابہ کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جہنم میں جاؤ گے۔ ہاں، آج یوٹیوب فیس بک پر بھرا پڑا ہوا ہے، رات دن اٹھتے بیٹھتے جو ہے جاہل قوم، یہ تبرہ باز قوم، یہ روافض صحابہ پر دن رات تبرے کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں برے القاب سے۔ ریسنٹلی محرم گیا ہے، لاکھوں تبرہ کیے ہیں، کئی جو ہے مجالس بپا کر کے صحابہ پر تبرہ کستے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول کی یہ بات تمہیں یاد نہیں آتی جو ترمذی میں ہے کہ جنت میں جانے کا، جب فرقہ فرقہ گروہ جماعت ہو جائے تو جنت میں جانے کا وسیلہ جو ہے، طریقہ جو ہے، راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے رسول اس کے صحابہ ہوں۔ صحابہ کو چھوڑو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، یاد رکھو۔ آج تم ابو بکر، عمر اور عثمان کو لعن طعن کرتے ہو، ہاں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لعن کرتے ہو، ہاں، بنو امیہ پر لعن طعن کرتے ہو، جو صحابہ کی زندگی بنو تیم پر کرتے ہو، بنو عدی پر کرتے ہو، ہاں، تم لوگ ان کو چھوڑو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ جہنم تمہارا مقدر ہوگا۔ اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ان تبرے بازوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ظن کے علاوہ۔ انہوں نے نہ قرآن کو، یہ نہ ان کا عقیدہ قرآن پر کامل ہے، نہ رسول اللہ کی بات پر ان کا عقیدہ کامل ہے۔ یہ ایک نیا مذہب ہے، یہ اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی جو ہے نماز الگ ہے، ان کا طریقہ الگ، ہر چیز ان کا الگ ہے۔ مسلمان آج کچھ مسلمان بھی ان کے پیچھے جو ہے ان کی جو ہے طرف راغب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، پھر بھی ان کو کس بات کا شک ہے؟ ہمارے نوجوان ادھر طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کو جب چھوڑو گے، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ہاں، عبداللہ بن عباس، ہاں،
اور جتنے بھی بدری صحابی، حنینی صحابی، ہاں جتنے بھی جو ہے احد کے صحابی اور جتنے بھی جو ہے بیت رضوان کے صحابی، یہ صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر کے تم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے مسلمانوں، آج پتہ نہیں رافضیت کی طرف تمہارا ذہن کیوں جا رہا ہے۔ توبہ کرو، رک جاؤ، مسئلے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھو اہل اللہ سے، اہل علم سے پوچھو، تمہاری وضاحت کر دیں گے۔ مگر تم بھٹک جا رہے ہو، یوٹیوب پر رات دن دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوگ جو ہے صحابہ کو معنی نہیں دے رہے۔ ایک مرزا محمد علی جھلمی نام کا ایک درندہ صحابہ پر رات دن تبرے کرتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ یاری کے نام پر ایک درندہ ہے، وہ بھی رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ، ہاں اولین مہاجرین و انصار پر تبرے کستا ہے، جن کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، جن کی فضیلت قرآن بیان کرے اس پر وہ تبرے کستا ہے، اور تم جو ہے اس کو دعائیں دیتے ہو، ہاں اس کو جو ہے ٹھیک سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ادھوری بات بتاتا ہے، کچھ بھی بات بتاتا ہے۔ ہم سے پوچھے تو ہم بتائیں گے تم کو۔ یعنی کہ جو صحابہ کی جو اتباع اور پیروی کرنے والی جماعت ہے، اس سے تم چمٹ جاؤ، اس کو تم اپنا لو۔ صحابہ کو چھوڑ کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، صحابہ کے نقش قدم پر ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں لکھ دیا ہے قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضاعت ہو گئی، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گیا ان پر تبرہ کستے ہو، اور جو کسنے والے ان کے پیچھے چلتے ہو۔ توبہ کرو، رک جاؤ بدعقیدگی سے۔ زندگی ایک ہی ہے، اگرچہ زندگی ان چیزوں میں لگاؤ گے تو قیامت کے دن انہی لوگوں میں ہوگے، وہی صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کہہ دیں کہ بلا شبہ، کہہ دیں کہ بلا شبہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام حنیف کا دستور ہے، دستور العمل ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات ظاہر کر رہا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ سے یہ بتا رہا ہے کہ دین ابراہیم پر تو میں ہوں، ہاں دین ابراہیم پہ تو میں ہوں، میں ہی سیدھے راستے پر ہوں، ہاں اور میں ہی ہدایت کے راستے پہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہلوا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا حق ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی میں یہ ہے کہ نیکی کا حکم جو ہے یہ نیکی کا کم از کم اجر ہے، ورنہ کئی نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ بے حساب ملے گا۔ ہاں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کی نیکی جو کرتا ہے اس کی نیکی جب تک کا وہ کرے اس کو 10 گنا تک کا جو ہے بڑھا دیا جائے، اور کوئی برائی کرے اگرچہ کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی بدی نہ لکھو۔ نیکی کرنے پر ارادہ کرنے پر بھی نیکی ہے، اور بدی کرنے کے ارادے پر کوئی بدی نہیں ہے، اور اگرچہ بدی کر چکا تو صرف ایک ہی بدی لکھی جائے گی، مگر نیکی کرنے پر کئی 100 گنا بھی اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابراہیم سے اس لیے کہا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین سبھی انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا نا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارے میں جو ہے وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ جو میں لایا ہوں، میں جو ہے اس کو صحیح کر رہا ہوں، تم جو چل رہے ہو نا لنگے طواف کرنا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے، تو لہذا میں ہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول آپ کہہ دیں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو قربانی کر رہے ہیں، جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں کہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں یہ سارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ وضاحت کے ساتھ آپ بیان کر دیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور یہ بھی کہہ دے جس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے، سب کچھ جس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں اولین فرما بردار ہوں۔
یہی نبی کو حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود اپنی نبوت پہ ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اس دور میں نبی جو ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی نبوت پر وہی ایمان لاتے ہیں، وہ یقین کر کے ہی دنیا کو بولتے ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہیں کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا۔ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ بتلا دے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ کائنات تو عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کیے ہوئے ہے، اور میں بھی اضطراری طور پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا پابند ہوں، تو مجھے جتنا اختیار دیا گیا ہے اس کے لیے کوئی اور رب ڈھونڈوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میں کسی اور رب کو تھوڑی ڈھونڈوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب بیان دے دیا ہے، سب باتیں بتا دیا ہے، میں پھر کیوں دوسرے رب کو ڈھونڈوں؟ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ، اے مشرکوں، اے کافروں، اے یہود، اے نصارہ، جتنی بھی قومیں ہیں، ہاں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے ان کا عقیدہ تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ساری کائنات کے انسانوں کا بوجھ اٹھا کر کے خود صلیب پہ چڑھ گئے، تو اس کی رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے روز جو عمل جو وہ کرے گا، اس کے عمل کے بدلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا بھی دے گا، اس کا جزا بھی دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وضاحت بھی کرے گا، تم جس بات پر تم اختلاف کرتے تھے اس کی وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وضاحت کے ساتھ بنایا کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی کہ انسان کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی کہا تھا نا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نامزد والا اپنے جو ہے پیروی کرنے والا میرا خلیفہ ہوگا۔ تو انسانیت ایک دوسرے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے دنیا کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی خلیفہ بنایا ہے، مگر ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چکی کا جو ہے پارا گھماتا رہتا ہے، دنیا میں اچھے اور برے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے پر فضیلت دے کر کے جو فضیلت والا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنا کر کے دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیری نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الانعام کو تکمیل کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اب جو ہے ہم نے آج 146 نمبر کی آیت سے اپنا درس شروع کیا تھا، 147 سے ہم نے اپنا درس شروع کیا تھا، اور 165 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے۔ 147 سے 165 تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہی آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، یہ قرآن مجید کو آسان لب و لہجے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچا سکیں، اور یہ دعوت کا کام، یہ قرآن کی دعوت کا کام، یہ حدیث کی دعوت کا کام سارے عالم میں پھیلنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی اشکال ہے کسی معاملے میں کامنٹس میں آئے بولیں، ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت کو پہنچائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملوں گا، جب تک کے لیے مجھے رخصتی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔